اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ کاملہ کی 5ویں دعا امام علیہ السلام کی اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے۔ اے وہ اللہ جس کی بزرگی اور عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر اندیشوں سے بچا لیں۔ اے وہ جس کی شاہی کی مدت ختم ہونے والی نہیں، تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور ہماری گردنوں کو اپنے غضب و عذاب کے بندھنوں سے آزاد رکھ۔ اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اپنی رحمت میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ اے وہ جس کے مشاہدے سے آنکھیں قاصر ہیں، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے۔ اے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست و حقیر ہیں، رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور ہمیں اپنے ہاں عزت عطا کر۔ اے وہ جس کے سامنے راز ہائے سربستہ یعنی جو چھپے ہوئے ہیں ظاہر ہیں، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ہمیں اپنے سامنے رسوا نہ کر۔ بار الہ ہمیں اپنی بخشش و عطا کی بدولت بخشش کرنے والوں کی بخشش سے بے نیاز کر دے، اور اسی طرح اپنی پیوستگی کے ذریعے قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی کی تلافی کر دے، تاکہ تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے دوسرے سے سوال نہ کریں، تیرے فضل و احسان کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈریں۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، ہمارے نفع کی تدبیر کر اور ہمارے نقصان کی تدبیر نہ کر، اور ہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو اپنے مکر کا نشانہ بنا، ہمیں اس کی زد پر نہ رکھ اور ہمیں دشمنوں پر غلبہ دے، دشمنوں کو ہم پر غلبہ نہ دے۔ بار الہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی ناراضی سے محفوظ رکھ، اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہداشت فرما، اپنی جانب ہمیں ہدایت کر، اپنی رحمت سے دور نہ کر۔ جسے تو اپنی ناراضی سے بچائے گا وہی بچے گا، جسے تو ہدایت کرے گا وہی حقائق پر مطلع ہوگا، جسے تو اپنی رحمت سے قریب کرے گا وہی فائدے میں رہے گا۔ اے میرے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ہمیں زمانے کے حوادث کی سختی، شیطان کی سازشوں کی فتنہ انگیزی، سلطان کے قہر و غلبہ سے اپنی پناہ میں رکھ۔ بار الہ بے نیاز ہونے والے تیرے ہی کمال قوت و اقتدار کے سہارے سے بے نیاز ہوتے ہیں، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں بے نیاز کر دے، اور عطا کرنے والے تیری ہی عطا و بخشش کے حصہ وافر میں سے عطا کر، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، ہمیں بھی اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرما، اور ہدایت پانے والے تیری ہی ذات کے سے ہی ہدایت پاتے ہیں، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں ہدایت فرما۔ بار الہ جس کی تو نے مدد کی اسے مدد نہ کرنے والوں کی مدد سے محروم رکھنا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے تو عطا کرے اس کے ہاں روکنے والوں کے روکنے سے کچھ کمی نہیں ہو جاتی، اور جس کی تو خصوصی ہدایت کرے اسے گمراہ کرنے والوں کا گمراہ کرنا بے راہ نہیں کر سکتا، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اپنے غلبہ قوت کے ذریعے بندوں کے شر سے ہمیں بچائے رکھ، اپنی عطا و بخشش کے ذریعے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اپنی رہنمائی سے ہمیں راہ حق پر چلا۔ اے معبود تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے،
ہماری جسمانی فراغت کے لمحوں کو اپنی نعمت کے شکریے میں صرف کر دے، ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف کا راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں سے قرار دے۔ اے سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب ذات پروردگار کے سامنے امام نے اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے اتنے ہی خوبصورت انداز میں دعا فرمائی ہے کہ میرے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، کسی کا بھی، جو کچھ ہمیں چاہیے تو اپنی ہی طرف سے عطا کرنا۔ اس دعا میں ہر جملے کے بعد درود کا تکرار استجابت دعا کے لیے، کیونکہ دعا میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا دعا کے قبولیت کا ایک ذمہ دار بن جاتا ہے، یعنی ضمانت ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ ذات پروردگار جو آپ جملہ جہاں ختم کرتے ہیں، جیسے ہی آپ دعا کریں گے، ذات پروردگار ضرور اسے قبول فرمائے گا۔ اور وہ جملہ مکمل ہی تب ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہو جو ذات پروردگار کے سامنے مانگے تو فوراً درود پڑھیں تو وہ مکمل ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک محمد اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔